السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا موضوع بہت گہرا اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ روزے کی نیت کی اہمیت۔ ہم روزے رکھتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس سہ لیتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا؟ کیا روزہ ہم نے کسی عادت کے تحت تو نہیں رکھا؟ کیا ہم نے اس روزے کی نیت کی؟ اگر نیت کی تو اللہ کی رضا کے لیے کی؟ کیا ہماری نیت واقعی اللہ کے لیے رضا کے لیے تھی؟ آئیے قرآن دلیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ نیت عبادت کی بنیاد ہے۔ چونکہ روزہ ایک عبادت ہے تو اس کی نیت کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ نیت صرف ایک الفاظ کا نام نہیں ہے۔ نیت آپ کے دل کا وہ خاموش ارادہ ہے جو اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی ہر عبادت کی روح اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو عبادت صرف جسم کی حرکت رہ جاتی ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزہ اس لیے فرض کیا کہ آپ تقوی حاصل کر سکو۔ دیکھیے، اللہ نے روزے کا مقصد بتا دیا انسان کو۔ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اگر تقوی دل سے پیدا ہوتا ہے، جب دل صاف ہو، نیت صاف ہو، تبھی روزہ مقبول ہو سکتا ہے آپ کا۔ سوچئے، اگر کوئی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے یا صرف عادت کے طور پر روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے ان کے لیے بھی فرما دیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں؟ وہ جن کی محنت، جن کی کوشش دنیا میں ہی ضائع ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جس نے روزہ رکھا اور اس نے نیت نہیں کی، اس نے اللہ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا یا ایک عادت کے طور پر رکھا، اس کا وہ روزہ ضائع ہو گیا، اس کا وہ روزہ قبول نہیں ہوا۔ رمضان چونکہ ایک اخلاص کا مہینہ ہے، رمضان جو کہ رمضان ہے صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، یہ اپنے دل کو صاف کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا، ریاء سے بچنے کا مہینہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی نہیں دے سکتا۔ روزہ آپ نے رکھا ہے، آپ کا دل جانتا ہے، آپ نے نیت کی ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ جانتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ نے روزہ کس نیت سے رکھا، کس لیے رکھا، کہ آیا آپ نے روزے میں روزہ رکھ کے آپ نے روزے کا حق ادا کیا یا نہیں۔ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کوئی طاقت نہیں دیکھ سکتی کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور آپ کا روزہ کتنا مقبول ہے، سوائے اللہ کے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اللہ جانتا ہے آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اس لیے عبادت میں نیت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ نیت کا صحیح طریقہ۔ اب نیت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیت اس طرح سے ہوتی ہے، اس طرح سے ہوتی ہے۔ نیت کا صحیح طریقہ یہ ہے، نیت چونکہ ایک دل کا ارادہ ہے۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے نیت کر لی کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور آپ کے دل نے یہ نیت کی کہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، سحری کے وقت دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، اور ہر روز الگ نیت کرنا افضل ہے۔ مطلب کہ آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہوا کہ میں نیت آپ نے کی ہوئی ہے کہ میں نے رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ آپ کی نیت ہے، آپ نے نیت کی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ روز اس بات کو اپنے دل میں اپنے دل میں لا کر ارادہ کریں گے تو یہ افضل ترین عمل ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ اگر آپ کو جواب ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کامیاب ہیں، آپ کا روزہ مقبول ہے۔ قیامت کے دن نہ بھوک کا حساب ہوگا، نہ پیاس کا حساب ہوگا، حساب ہوگا تو نیت کا حساب ہوگا۔ چھوٹا سا روزہ اگر خالص ہو تو پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہو سکتا ہے، اور لمبا روزہ اگر ریاء سے ہو تو یہ ہوا میں بھی بکھر سکتا ہے۔
اللہ ہمیں ہر روزہ صرف اپنی رضا کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔